ویلکم بیک ٹو ہمارے یوٹیوب چینل قصہ زار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اطروبہ سماب اور میں آج آپ کے لیے لائی ہوں ناول خمار جنون قلم اسمنال مہر کی ایپیسوڈ نمبر 24۔ سب سے پہلے تو ہماری ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو کرے سبسکرائب، ویڈیو کو کر دیجیے گا لائک اور کلک کر دیجیے گا بیل آئیکن۔ جی تو ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں ریڈ کیا تھا کہ داس جان عرید سے کرنے والے ہیں اسوا کو لے کے کوئی خاص بات، تو اب یہ بات ہوگی کس لیے، تو یہ جاننے کے لیے ہمیں پڑھنا پڑے گا ناول کو آگے۔ تو چلے ہم اپنا ٹائم ویسٹ کیے بغیر سیدھا چلتے ہیں ناول کی طرف۔ پر داجان میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ اس پر کوئی آنچ نہ آئے، وہ داجان کی باتوں کے جواب میں بولا۔ جانتے ہیں، پر جو بھی ہو ہم اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے کہ تم اس کے نامحرم ہو۔ در حقیقت تم اس کے کچھ نہیں لگتے، وہ تم سے فقط 1.5 ماہ پہلے ملی۔ وہ تم پر ہم پر یقین کرنے پر مجبور ہے کیونکہ اس کا سرپرست نہیں ہے اس کی حفاظت کے لیے، اور جو ہے وہ ہسپتال کے بیڈ پر خود بے بس پڑا ہے۔ داجان کی باتوں پر وہ لاجواب ہو کر رہ گیا۔ واقع صحیح تو کہہ رہے تھے وہ، بھلا کیا رشتہ تھا اس کا اسوا سے؟ یہ حقیقت صرف اس تک محدود تھی کہ اس کا اسوا سے بڑا گہرا دل کا رشتہ جڑ چکا تھا، اور شاید دل کا رشتہ ہر لفظی رشتے سے مضبوط ہوتا ہے، مگر وہ ایسی باتیں کر کے وہ خود لوگوں کو موقع دے دے گا اسوا کے خلاف باتیں کرنے کا؟ ہرگز نہیں، وہ یہ مر کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہم جلد سے جلد اس کے لیے کسی ایسے انسان کی تلاش ہے جو نہ صرف اس کی حفاظت کرے بلکہ اس انسان کی وجہ سے اس پر کبھی انگلی نہ اٹھائے۔ وہ اس کے چہرے کے ایکسپریشن اچھے سے نوٹ کر رہے تھے۔ پوتے کے دل کی بات کو وہ اچھے سے سمجھ چکے تھے، وہ بھی اس کے منہ سے سننا چاہتے تھے۔ کیا تمہاری نظر میں ایسا کوئی؟ انہوں نے بڑی معصومیت سے پرتجسس نگاہیں پوتے کے چہرے پر ڈالی جس کے ماتھے پر بلوں کا جال بچھ چکا تھا۔ نہیں، میری نظر میں کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی میرے خیال سے اسوا کو اس گھر سے بھیجنا محفوظ رہے گا۔ ان کی باتوں پر منہ بناتا سپاٹ انداز میں بولا۔ مگر آج نہ تو کل دوستے اس گھر سے جانا ہی ہے۔ جیسے ہی سکندر کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے میں اسوا کو یہاں رکنے کی اجازت نہیں دے سکوں گا۔ وہ اس وقت یہاں اس کے لیے موجود ہے کیونکہ وہ بے سہارا ہے فی الحال۔ امید ہے میری بات سمجھ گئے ہوگے۔ وہ اچھے سے جانتے تھے پوتے کو کیسے قابو کرنا ہے۔ اگر میں کہوں کہ ہم اسے ہمیشہ کے لیے یہاں روک سکتے ہیں پھر؟ وہ اپنی بات کہتا ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ اپنی بات کا ان کا ریئیکشن جاننا چاہتا تھا۔ اس کے لہجے میں ایک قسم تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ بولپن سے بولے۔ عرید ان کی اتنی معصومیت کے داوار کاری پر اش کر اٹھا۔ داجان، میری بات کا مطلب آپ اچھے سے سمجھ گئے ہیں، وہ لہجے میں ناراضی سموئے ہوئے بولا۔ مگر پھر بھی ہم آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں۔ اس دفعہ ان کے لہجے میں بھی سنجیدگی تھی۔ میں اسوا آفریدی کو پورے حق سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو مسز عرید اسوا آفندی بنانا چاہتا ہوں۔ اسے ہر مشکل سے بچانا چاہتا ہوں۔ اس کی زندگی میں سب سے اونچا مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے انداز پر داجان کے لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈلے۔ ہمیں اچھا لگا آپ کا انداز۔ وہ بہت پہلے ہی بہت مشکل حالات سے گزر چکی ہے۔ اسے خوش رکھنے کی کوشش کیجیے گا، کبھی ان کے ماضی کا سایہ ان کے حال پر نہ پڑنے دیجیے گا۔ ابھی ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اسوا کا کیا ریئیکشن ہوگا۔ پتہ نہیں وہ اس رشتے پر راضی ہوگی کہ نہیں، وہ اسوا کے بارے میں سوچتے ہوئے بولے۔ داجان نے جب اس کے سامنے اپنی بات رکھی تو وہ ہتھے سے اکڑ گئی۔ وہ عرید کیا کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ داجان، ہمیں کسی سے بھی شادی نہیں کرنی، وہ بمشکل اپنے آنسو پلکوں پر روکے ہوئے تھی۔ پر کیوں میرے بچے؟ میں مانتا ہوں آپ کا پہلا تجربہ ٹھیک نہیں رہا، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اپنی ہر خوشی اپنے اوپر تنگ کر لیں۔ ایک موقع تو دے عرید کو، ہمیں یقین ہے وہ آپ کا دامن خوشیوں سے بھر دیں گے۔ آپ کو کبھی بھی اس فیصلے پر پچھتانا نہیں پڑے گا۔ وہ اس کے انکار کا برا منائے بغیر اسے منانے والے انداز میں بولے۔ انہیں کچھ اس کے ریئیکشن کا اندازہ تھا، مگر وہ ہر قیمت پر اسے قائل کرنا چاہتے تھے۔ داجان، اگر آپ لوگوں کو میرے یہاں رہنے سے کوئی مسئلہ ہے، ہم آج ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ آپ سب پر مزید بوجھ نہیں بنیں گے۔
وہ صفاقی سی بولتی ان کا چہرہ تاریک کر گئی۔ اپنے لفظوں کا اسے بھی اندازہ تھا، وہ لوگ اس کا اتنا خیال رکھ رہے تھے، اسے یہاں کس چیز کی کمی نہیں تھی، مگر ایک تلخ تجربے کے بعد ان راہوں کی طرف دوبارہ آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ کوئی بات نہیں بچے، ہمیں اندازہ ہے یہ آپ کی زندگی ہے، بھلا ہم کون ہوتے ہیں آپ پر اپنا فیصلہ تھوپنے والے؟ آپ ہر فیصلے کے لیے آزاد ہیں، آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کا انکار اڑائے تک پہنچا دیں گے۔ اور اس بات کی فکر تو بالکل مت کیجیے گا کہ ہمارا رویہ آپ کے اس فیصلے کے بعد بدل جائے گا، بالکل نہیں، بلکہ آپ کو وہی مان ملے گا جو پہلے ملتا آیا ہے۔ وہ بے حد سنجیدگی سے بولتے اسوا پر ایک نظر ڈالتے رخ موڑ گئے، یعنی یہ اشارہ تھا کہ وہ اپنی بات ختم کر چکے ہیں، اب چاہے تو وہ جا سکتی ہے۔ وہ خود کو بے بس سی محسوس کر رہی تھی، وہ جو چاہتے تھے وہ کبھی نہیں کر سکتی تھی، ان کی محبتوں کو حق تو وہ ادا ہی نہیں کر سکتی تھی جو اس پر بغیر کسی رشتے کے بھی اتنے مہربان تھے۔ اس سے پہلے دن سے ہی اس گھر میں بیٹیوں جیسا مان مل رہا تھا، کیسے ناشکری کرتی؟ وہ اپنے انکار پر خود ہی شرمندہ تھی، اس لیے اپنے آنسو پہنچتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ جی دوستو، یہ تو کافی سیریس سچویشن ہو گئی۔ کیا واقعی ہی اروا آفریدی ارادہ فندی کے لیے انکار کر دے گی؟ اور کیا ارادہ فندی کبھی بھی اسوا آفریدی کو اپنی لائف میں شامل نہیں کر پائے گا اور اس کا محافظ نہیں بن پائے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے تو ہمیں ناول کو آگے ریڈ کرنا پڑے گا، تو چلے ہم دوبارہ چلتے ہیں پھر ناول کی طرف۔ وہ یوں ہی آ کر بھی بے چین تھی، جب سے اس نے سارم کے پرپوزل پر انکار کیا تھا وہ خود بھی سکون سے نہ رہ پائی تھی۔ اپنی باتوں پر اس کا سفید پڑتا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہراتا تو اسے افسوس سا ہوتا۔ اس کے دل میں اس کے لیے کوئی خاص جذبہ تو نہیں تھا، مگر ہمدردی تھی۔ وہ ہنستا کھیلتا لڑکا اس کی وجہ سے مسکرانا نہ بھول جائے۔ اس کی نظریں چاروں اور بھٹک رہی تھی جب اس کی نظر ایک منظر پر آ کر ٹھہر سی گئی۔ وہ سارم ہی تھا جو سامنے ہان کے ساتھ چلا آ رہا تھا۔ اس کی کسی بات پر ہلکا سا مسکرایا۔ وہ خود کو سنبھال چکا تھا، اپنا اشتہار لگانا اس سے ذرا بھی پسند نہ تھا۔ ان سب کے باوجود ماہا محسوس کر سکتی تھی کہ اس میں ایک واضح تبدیلی آئی تھی۔ وہ مسکرا تو رہا تھا مگر اس کی آنکھیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ سب کے سامنے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ بے ساختہ ماہا کا دل بوجھل سا ہو گیا۔ اراد کو جب سے اس کے انکار کا پتہ چلا تھا وہ انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ اسے کسی پل بھی چین نہ ملا تو آخرکار اپنے فیصلے پر مہر لگاتا تن فن کرتا اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ جو اپنے دھیان میں گمسم سی بیٹھی تھی اسے کمرے میں اتنے غصے سے آتا دیکھ تھم سی گئی تھی۔ اس کا جارحانہ انداز دیکھ کر سہم سی گئی تھی۔ اراد، یہ کوئی طریقہ ہے کسی کے کمرے میں آنے کا؟ وہ اس کے جارحانہ انداز کو نظر انداز کرتی ہوئی بولی۔ اراد نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی یا سن کر بھی انسنی کر دی تھی۔ انکار کیوں کیا اس رشتے پر؟ مجھے وجہ جاننی ہے۔ یقین مانو اگر کوئی مضبوط دلائل دو گی تو کبھی تمہارے راستے میں بھی نہیں آؤں گا۔ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتا اپنے اصلی انداز میں بولا۔ میں آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی، وہ اس کے نرم انداز کو دیکھتی ہوئی بولی۔ اس کا یہی انداز تو اسے پسند تھا کہ وہ غصے میں بھی بات کرنے کی تمیز نہیں بولتا تھا۔ وہ آیا تو غصے میں تھا مگر وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر گیا۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے غصے کی وجہ سے اس سے خوف کھائے۔ اگر تم وقت لینا چاہتی ہو تو لے سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس کی بدتمیزی کو اگنور کرتا ہوا بولا۔ مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے، نہ ابھی نہ آئندہ کبھی۔ وہ ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ وہ خود کو مضبوط کرنے ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کا لہجہ کپ کپا رہا تھا جو سامنے کھڑا وجود بھی بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ وجہ بتاؤ، شادی کیوں نہیں کرنی؟ وہ اس کا روحان سا انداز دے کر پہلے سے بھی زیادہ نرمی سے بولا۔ وہ اس کے نرم لہجے کے سامنے بے بس ہو رہی تھی۔ وہ واقعی ہی تھکنے لگی تھی، اسے واقعی ہی کسی کے مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، مگر اس دل کا کیا کرتی جہاں بے تحاشا خوف تھا خود کے دھتکارے جانے کا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ کالی آپ کی جان لے لے گا اور میں نہیں چاہتی میری وجہ سے آپ کو کچھ بھی ہو۔ میرے پیچھے تو رونے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر اسوا آفریدی کی زندگی کا اختتام بھی ہو جائے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر آپ کے سارے رشتے آپ پر جان لوٹاتے ہیں۔ اگر میری وجہ سے آپ کو کچھ ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے شدت سے رو دی۔
جانے کیوں وہ اس کے سامنے بے بس ہو جاتی تھی۔ بلی تھیلے سے اب باہر آئی تھی۔ اس کے انکار کی حقیقی وجہ جان کر عرید کو کہیں نہ کہیں خوشی محسوس ہوئی تھی۔ اسے عرید کی جان کی فکر تھی، مگر عرید کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جب تک اس کا رب اس کے ساتھ تھا، وہ کالی اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ وہ 2 قدم مزید اس کے نزدیک آتا، اس کے چہرے پر رکھے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام گیا۔ عزوہ، یقین مانو، مجھے اس کالی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، یہ وہم اپنے دل سے نکال دو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا نرمی سے بولا۔ ان ہیزل براؤن کرسٹلز میں اسے آنسو بالکل بھی پسند نہ آئے تھے۔ آپ کیوں اپنی ہی جان کے دشمن بن رہے ہیں؟ وہ رونا بھول کر اس کے ہاتھوں میں قید اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر رہ گئی۔ کیونکہ میری جان تو تم میں اٹکنے لگی ہے، کیونکہ تم اس دل کے دروازے سے بنا کھٹکھٹائے اس دل کی مکین بن گئی ہو۔ تمہارے ایک ایک آنسو سے مجھے فرق پڑنے لگا ہے۔ تمہارا اداس چہرہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، اور تمہاری ان حسین آنکھوں نے مجھے اپنا اسیر کر لیا ہے۔ یہ دل رفتہ رفتہ تمہارا دیوانہ ہونے لگا۔ جس دن تم نظر نہ ہو میری آنکھیں تمہیں ڈھونڈنے لگتی ہیں، یہ دل بے چین ہو اٹھتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سے زندگی کی نوید سنا رہا تھا۔ عزوہ کے چہرے پر پل میں گلال بکھرا، آنکھیں خود بخود حیا سے جھکتی چلی گئیں، اور عید نے مبہوت ہو کر یہ نثارہ دیکھا تھا۔ کیسے یقین کروں آپ پر؟ کیا پتا آپ مجھے بیچ راستے میں ہی چھوڑ دیں؟ وہ دل کی بات زبان پر لاتی ہوئی بولی۔ تم اس بات کا یقین کر لو، میں تمہیں کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر کبھی چھوڑنے کا سوچوں گا بھی تو یہ دل مجھے ایسا کرنے ہی نہیں دے گا۔ وہ اسے یقین دلانے والے لہجے میں بولا۔ میں آپ پر یقین کر رہی ہوں، یہ یقین کبھی نہیں ٹوٹنے دیجیے گا۔ وہ جھکی نظروں کے ساتھ بولتی اس کا دل دھڑکا گئی۔ کبھی نہیں، تیاری کر لو میرا بننے کی۔ عرید افندی تمہیں اتنا چاہے گا تم خود پر ناز ہوگا۔ تمہاری آنے والا ہر دن خوشیوں سے بھر دوں گا، جنہیں سمیٹتے تمہارا دامن تنگ پڑ جائے گا۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتا سرشاری کی کیفیت میں نکلتا چلا گیا۔ پیچھے وہ اپنے دھڑکتے دل کو سنبھال کر رہ گئی۔ وہ واقعی ہی ساحر تھا، اس کو بھی رفتہ رفتہ اپنے سحر میں جکڑنے لگا تھا۔ جی فرینڈز، تو کیسا لگا آج کا ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔